بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہے کہ میرے بندے میری بات مان کر چلیں، میرے محبوب کے طریقے پر عمل کر کے آگے بڑھیں، تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور اگر اللہ کی بات مان کر نہ چلیں تو دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ کامیابی اتنی بڑی کامیابی کہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں، اور ناکامی ایسی ذلت والی ناکامی کہ اس سے بڑھ کر کوئی ناکامی اور ذلت نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی عزتوں کے ساتھ رکھے، اور دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں بھی اللہ پاک عزتوں سے نوازے۔ یہ جو ہمارا اصلاحی ایک پروگرام تھا، نظام تھا ایک عشرے کا، آج 10ویں تراویح پوری ہوئی، کل 10واں دن ہے۔ آج ہم نے اس کی اختتامی دعا کی نشست رکھی ہے، تو دعا سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ دعا اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ جس بندے کو دعا مانگنا آ جائے، اور جس بندے کا دعا کے ذریعے سے اب اللہ رب العزت کے ساتھ ربط ہو جائے، تو اس کے تو کہنے ہی کیا۔ اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگنا ہم سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگنا سیکھیں کہ پیارے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ ہمیں مانگنے کی سلیقہ عطا فرمائیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے۔ ایک ہے دعا کا کرنا، اللہ نے اس کا حکم دیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ یہ ہے دعا کا کرنا۔ ایک ہے دعا کی درخواست کرنا، یہ بھی ثابت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بھائی، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، وقت کا نبی اپنے امتی سے دعا کی درخواست کر رہا ہے۔ معلومہ دعا کی درخواست کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ اور ایک ہے دعا کا لینا، ایک ہے دعا کا لینا۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ سامنے والے کا دل خوش کرنا پڑتا ہے، تو وہ دعا دیتا ہو جاتا ہے۔ تو دعا کا کرنا یہ ذاتی عمل ہے، دعا کی درخواست کرنا یہ دوسرے کا عمل ہے، اور دعا لینا یہ بندے کو کچھ ایسا کام کرنا پڑتا ہے سامنے والے کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا دیتا ہو جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت، دعا میں یاد رکھیے گا کہ الحمدللہ میں پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور آپ بھی امت کا ایک فرد ہیں، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ کہ نہیں حضرت، خصوصی دعا۔ حضرت نے فرمایا خصوصی دعا کے لیے تو پھر پیسے لگتے ہیں، خصوصی دعا کے لیے تو پھر پیسے لگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضرت کیا پیسوں کے محتاج تھے؟ بندوں سے پیسے وصول کرتے تھے، بٹورتے تھے؟ اصل میں یہ بات کہہ کر ایک چیز کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب تک آدمی کسی کا دل خوش نہ کرے، جب تک آدمی دل خوش نہ کرے، وہاں تک دعا نکلتی ہی نہیں دل سے۔ اس لیے کہ دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ تو خوشی پر نکلتی ہے نا۔ میرے استاد محترم تھے، بہت پرانے زمانے کے، بچپن کے استاذ، 2 نالی بندوق لائسنس کے رکھا کرتے تھے، اور مکتب کی ہمیشہ تعلیم، مشکات تک کی تو ان کی تعلیم رہی،
اور اکثر مکتب پڑھاتے تھے، امامت فرماتے تھے، حضرت قاری منور حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور ایسے مرنجا مرنج، ایسی نستعلیق طبیعت تھی ان کی، ایسے مرنجا مرنج رہتے تھے، کندھے پہ بندوق ٹانگ کر، کارتوس کی پیٹی لٹکا کر، اور چلتے تھے تو بڑے بڑے ترم خاں دیکھتے وہ کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر ان کو آداب عرض کرتے تھے، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی. ایک مرتبہ ہماری بستی کے قریب کے رہنے والے تھے، تو وہاں جانے کے لیے ان کو وہ جو ڈی سی ایم ٹویوٹا نکلا تھا نا، ایک ٹیمپو جیسے آئسر ہے اس طرح کا، اس کو ہاتھ دیا، اس نے روک لیا. وہ دودھ کی گاڑی تھی اور اللہ کی شان چلانے والا مسلمان تھا. اس نے کہا بیٹھے مولوی صاحب، بیٹھ گئے. ان کے ساتھ ان کے شاگرد بھی تھے. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا آگے چلا، کہا لاؤ پیسے. پیسے اپنا بھی دے دیا، اپنے شاگرد کے بھی دے دیا. جب اترنے لگے تو کہا حضرت دعا کرنا. کہا بے وقوف، کیسی دعا؟ دعا تو یہاں سے نکلتی ہے، کرایہ تو نے لیا، اس پہ تو نے تالے ڈال دیے، اب دعا نکلے گی کہاں سے؟ اب اس نے سوچا کہ یہ تو بہت کرخت آدمی ہے اور کندھے پہ کچھ لٹکا بھی رکھا ہوا ہے، تو عافیت اسی میں ہے کہ گیئر ڈالو اور چلو، بس مل گئی جو دعا ملنی تھی. لیکن حضرت نے ایسی کھری سنا دی، بات بالکل صحیح، دعا تو نکلتی ہے دل سے، اور جب دل پہ تم نے تالے ڈال دیے، تم نے ایسا بہیو کیا، ایسا برتاؤ کیا جس کی وجہ سے دل ہی بجھ گیا، تو کہاں سے دعا نکلے گی؟ اس لیے دوستو یاد رکھو، کسی کا دل خوش کرنا سیکھو، اور جب دل خوش کرنا آ گیا تو پھر یہ مت کہو دعا کرنا یہ تو رشوت ہو جائے. کسی کا آپ نے کسی کو ہدیہ دیا، کسی کا دل خوش کیا، پھر کہ حضرت خاص دعا کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ہدیہ دیا وہ رشوت تھا. دعا دل خوش کر کے، ہدیہ دے کر، یہ جو بھی کچھ ہے، اب خاموش ہو جاؤ، اب تو ان کا دل دعا دے گا. چنانچہ اپنے استاذ محترم سے میں جب کہا کرتا تھا کہ حضرت دعا کرنا، تو کہتے تھے بیٹا مت کہا کرو مجھے دعا کے لیے، تمہارے لیے تو میرا دل دعا دیتا ہے، تمہارے لیے تو میرا دل دعا دیتا ہے. ہم نے خدمت کرنے کا سلیقہ انہی سے سیکھا، مکتب ان کے ساتھ پڑھا، وضو کرنے کا طریقہ ان سے سیکھا، نماز پڑھنا ان سے سیکھا. جی ہماری ابتدا، ہماری بگننگ ان سے ہوئی، اور خدمت کیا کرتے تھے، ان کا دل خوش ہوتا تھا، ان کی دعائیں ملتی تھی. چنانچہ جب میں نے فراغت کے بعد ان سے کہا کہ حضرت آپ دعا کیا کریں، اور ایسے روکڑے تھے، گجراتی میں روکڑا کہتے ہیں، نقد، ایسے روکڑے تھے. میں جب بھی سالانہ چھٹیوں پر فلاح دارین سے اپنے وطن جاتا تو ان کا گھر ایسا تھا جیسے لینڈ لائن، اور وہ خود موبائل تھے، نہیں سمجھے؟ جب یہ ہاتھ کی گھڑی ایجاد، جب موبائل فون ایجاد ہوا تو لینڈ لائن والی کمپنی سے کسی نے پوچھا، میں نے خود بی بی سی لندن پہ سنا تھا یہ، کہ اب جب موبائل ایجاد ہو چکے ہیں اب تو آپ کی لینڈ لائن کی ضرورت نہیں ہے. کہ نہیں، اس کی بھی ضرورت ہے. بھائی جب سے ہاتھ کی گھڑی ایجاد ہوئی تھی تو کیا لوگوں نے دیوار کی گھڑی اتار کے پھینک دی؟ اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کی اپنی جگہ اہمیت ہے. بات بالکل معقول کہی اس نے. تو اب حضرت چونکہ مزاج میں ایسی سختی تھی، ایسا تسلب تھا کہ 11 مہینے سے زیادہ 12واں مہینہ تو ٹک ہی نہیں پاتے تھے کہیں، لہذا ان کی جگہ بدلتی رہتی تھی. اب جگہ کا پتہ کیسے چلے کہ اب کہاں ہیں؟ 1 سال پہلے ہم وہاں ملے تھے، اب کہاں ہیں؟ وہیں ہیں کہ دوسری جگہ؟ تو ان کے گھر جانا پڑتا تھا، اور خالہ جان سے پوچھتے تھے کہ حضرت استاد جی کہاں ہیں؟ کہ فلاں بستی میں، تو وہاں کا پتہ ملتا، وہاں جاتے. چنانچہ میں پہنچا. اب اس زمانے میں یہ عاجز، بہت ہی قسم پرسی میں ابتدائی دور تھا، تو میں کوئی ہدیہ ان کو لے کر گیا، قلم تھا یا کوئی اور ایسی چیز تھی. تو جب میں نے پیش کیا، پیش کرنے کا اس کو ہاتھ میں لیا تو ہاں بچوں کی طرح بہکا دیا. یعنی ایسے روکڑے تھے، یعنی ان کو کم لگا بچوں کی طرح بہکا دیا. خاموش رہے، حد بات کا جواب تھوڑی ہوا کرتا ہے. میں نے پوچھا حضرت یہاں آپ کا دل لگ رہا ہے؟ کہ بس عید کی نماز پڑھاؤں گا، سلام پھیروں گا، اور کہا السلام علیکم. میں نے سوچا لگتا ہے ٹھن گئی ہے کسی کے ساتھ. پھر میں نے قریدنے کے لیے پھر مزید کہا حضرت کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں؟ تو کہا وہ بیوقوف یہاں کا پردھان وہ آیا کل، میں وضو کر رہا تھا، آتے کے ساتھ ہی کہا اس، یعنی سلام کیا؟ اس. کہا میاں یہ کیا سلام ہے؟ اس سے تو پتاشا بھی نہیں پھوٹے گا. پتاشا سمجھتے؟
اس کو بھی سمجھانا پڑے گا. پانی پوری سمجھ لو جیسے وہ ہلکی پھلکی, کیسے تو پتاشا بھی نہیں پھوٹے گا. یوں کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس علاقے میں جو زبان چلتی ہے اس نے اسی زبان میں کہا, اجی حافظ جی تم تو بس پیچھے پڑ جاؤ, یعنی تم تو کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہو. اب یہ کوئی بات ہے؟ میں گاؤں کا پردھان ہوں تو کیا مجھے سلام کرنا بھی نہیں آتا؟ کہ بیوقوف نہیں آتا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں. ایسے شیر کی طرح تھے, ایسے جری الہمت تھے, ایسے امام دنیا میں نہیں دیکھے. ہمیشہ امام دب کے رہتے, کمیٹی والوں سے, متولیوں سے اور گاؤں کے اور انتظامی امور سے ہمیشہ دب کے رہتے. ان کو یہ رہتا ہے کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ میں پنگا لے لیا تو کہیں میرا بستر گول نہ کر دیا جائے. لیکن کیا مجال کہ وہ, ان کا حال تو یہ تھا, وہ ایسے بیٹھتے تھے. اور مثال کے طور پہ کوئی خان ہے, کوئی علاقے کا کوئی بڑا ہے, چودھری ہے, اب وہ سجدے میں ہے, غور سے دیکھتے رہے. میاں ادھر آئیے, سلام پھیرنے کر کے میاں ادھر آئیے. سجدے میں آپ نے کیا پڑھا؟ سجدے میں جو پڑھتے ہیں وہی پڑھا. کہا سبحان ربی الاعلیٰ میں جس طرح سے ہونٹوں کا انداز بنتا ہے ایسا تو نہیں بن رہا تھا. آپ تو کچھ اور پڑھ رہے تھے, پڑھ کے دکھائی. بس بنی. اب اچھوں کی کلیں درست کر دیتے. جس علاقے میں گئے, کیا بچے, کیا بوڑھے, کیا جوان, سب کو درست کر کے رکھ دیا. اصلاح, ایسا اصلاح کا غلبہ تھا ہم پر. اللہ پاک ہمیں یہ مزاج عطا فرمائے کہ ہم اصلاح کا کام کرنے میں اور حق بات کہنے میں کسی سے دبے نہیں. البتہ کہنے کا انداز ذرا مثبت ہونا چاہیے. اب لوگوں کے مزاج ایسے نہیں ہے کہ سختی برداشت کریں. اب تو کچے دھاگے کی طرف طلب ہوتی ہے, کہو کہ مزید ایمانہ چھوڑ دیں لوگ. یہاں کے امام صاحب تو ہمیشہ کاٹنے دوڑتے ہیں. اس لیے وہ ان کا دور تھا, لوگ برداشت کرتے تھے. اب لوگوں میں وہ طلب کہاں ہے؟ اب تو کچے دھاگے کی طلب لے کر آتے ہیں اور کب ٹوٹ جائے کچھ پتہ نہیں. اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے محاورے بھی ایسے ہوتے تھے, ہم سنتے تو حیران ہوتے. کہا بھائی ہماری زندگی تو اب ایسی ہے جیسے منیار کا پھینچا. پھینچا کہتے ہیں اصل میں وہ گٹھڑی کے اندر یہ جو ڈبے ہوتے ہیں چوڑیوں کے, ان کے گٹھڑی کے اندر رکھ کے تکونا کر کے اس کو پیچھے یوں کر کے ہینگ کر کے چلتے. تو یہ جو پیچھے پٹلیاں لٹکاتے ہیں, پوٹلا جسے لٹکاتے ہیں, اس کو اردو زبان میں پھینچا بھی کہتے ہیں. کہا ہماری زندگی تو بس ایسی ہے جیسے منیار کا پھینچا. میں نے کہا حضرت کیا مطلب؟ کہا کوئی بنیار جا رہا تھا چوڑی بیچنے والا ایسے لے کر, تو پیچھے کوئی چرواہا جا رہا تھا لٹھ لے کے, بھینسے چرا رہا تھا. اس نے اس پھینچے میں زور سے مارا اور کہا میاں کیا لے رہا ہے؟ کہا ایک اور مار دے پھر تو کچھ بھی نہیں, کچھ تو ٹوٹ ہی گئی. کہا ایک اور مار دے پھر تو کچھ بھی نہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. بڑے عجیب تھے, بڑے عجیب تھے, بڑے عجیب تھے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے سامنے بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. اس لیے دوستو, جو بھی مل جائے, جو بھی ہماری اصلاح کر رہا ہو, جو ہمیں کچھ بات کہہ دے, جو ہمیں کچھ سمجھا دے, وہ ہمارا بہت بڑا محسن ہے, ہمارا بہت بڑا محسن ہے. کس کو فرصت ہے کہنے کی؟ کون کسی کو سمجھاتا ہے؟ کون ہی کسی کو بتلاتا ہے؟ تو بات چل رہی تھی دعا پر. ایک ہے دعا کا مانگنا, ایک ہے دعا کی درخواست کرنا, اور ایک ہے دعا کا لینا. ہم لوگ دعا کی درخواست کرنے میں تو بڑے پکے مضبوط ہیں, اس لیے کہ اس میں اب جاتا کچھ نہیں, کرنا کچھ نہیں ہے, بس دوسرے کے ذمہ بوجھ ڈالنا ہے کہ کرو دعا. اور بعض لوگ تو دعا کی درخواست کرنے میں اتنا دق کرتے ہیں, اتنا دق, حضرت دعا کر, حضرت خاص دعا کر, حضرت بار بار کہ سنو اب اگر کہو گے تو پھر بد دعا نکلے گی. یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ عقیدہ خراب ہو گئے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تمہاری سننا بند کر دیے, اللہ صرف ہماری سنتے ہیں اور ہم تمہارے لیے دعا کریں. خود اپنا کیوں ربط خفی اللہ سے نہیں بنایا؟ ایم پی, ایم ایل اے, ڈی ایم, ایس ڈی ایم, ان لوگوں سے تعلقات ہوتے ہیں اور لوگ دھڑلے کے ساتھ ان کے آفس میں جاتے ہیں, تالی مار مار کے بات کرتے ہیں اور اپنے پیچیدہ امور کو ان سے نکلواتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے راہ و رسم بنائی, انہوں نے اپنا تعلق بنایا ان کے ساتھ. بات نکلو تو اپنے رب سے راہ و رسم بنائیں,
اور جو آدمی چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، پکارتا ہے اور اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے چھوٹی چھوٹی دعائیں، جی اگر کوئی بڑا مسئلہ آ جائے تو فرشتے سفارش کرتے ہیں، پیارے اللہ یہ تو سوئی اور دھاگا تک آپ سے مانگتا ہے، جب ایسی چھوٹی چھوٹی چیز آپ سے مانگتا ہے، اتنا بڑا مسئلہ آ گیا اب کون دے گا؟ اللہ جی دے دیجیے نا اس کو، اللہ جی دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں۔ تو ہم پرائیویٹ لمیٹڈ اپنا ایک تعلق بنائیں اللہ کی ذات کے ساتھ، کثرت سے دعائیں مانگیں، کثرت سے دعائیں مانگیں، اور موقع کی مناسبت سے مانگنا سیکھیں، موقع کی مناسبت سے مانگنا سیکھیں۔ پھر ایک مضمون یہ ہے کہ دعا ایک تو وہ ہے جو ہم اردو زبان میں اپنے سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہماری جو حاجت ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر کون سمجھ سکتا ہے، اور اپنے انداز سے ہم اپنا مدعا اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اپنی زبان میں۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں دعا مانگیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی مؤثر ہیں، اتنی مؤثر ہیں، اتنی مؤثر ہیں، یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمت کے بند دروازوں کو اوپن کروانے کے لیے وہ ایک پاس ورڈ کی مانند، جیسے کمپیوٹر کی بند اسکرین کو کھولنے کے لیے کریکٹ پاس ورڈ کی ضرورت پڑتی ہے، جب وہ آدمی استعمال کرتا ہے، اس کی ورڈ کو استعمال کرتا ہے تو ونڈو اوپن ہو جاتی ہے، اور اگر پاس ورڈ معلوم نہ ہو تو پھر دیکھو کتنی ورزش کرنی پڑتی۔ تو چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعا کے لیے الفاظ نکلے ہیں، انہوں نے اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھٹکھٹا رکھا ہے، انہوں نے چھو رکھا ہے، انہوں نے اوپن کروا رکھا ہے، لہٰذا انہی الفاظ میں اگر ہم ان کو دہرائیں اور اللہ سے مانگیں تو یہ الفاظ اقرب الی الاجابت ہے، یہ اقرب الی الاجابت ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بات یاد رکھیں کہ موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا بھی اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے کی جانے والی دعا اقرب الی الاجابت ہوتی ہے۔ میرا ترکی جانا ہوا دو ڈھائی سال پہلے، تو ترکی میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے شانلی عرفہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے جہاں آگ میں ڈالا تھا، نمرود کا قلعہ بھی ہے وہاں، اور وہ غلیل جس میں منجنیق بنا کر یا جھولا بنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے ڈالا گیا تھا، وہ نشانیاں بھی آج بھی موجود ہیں۔ اور جس جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام گرے تھے، ترکی حکومت نے اس تاریخی مقام کو محفوظ کیا، ایک محراب مسجد نما بنا کر کہ یہاں گرے تھے۔ اور وہ پورا جو ایریا تھا، جو آگ دہکائی تھی، زور و شور کی آگ دہکائی تھی، اس پورے علاقے میں ترکی حکومت نے بہت شاندار گارڈن باغ بنا دیا ہے۔ تو جب میں اس محراب میں پہنچا، اندر داخل ہوا، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی توفیق ملی۔ پیارے اللہ، نمرود نے آپ کے پیارے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ دہکائی تھی، اور آپ نے اس آگ کو، اس ظالم کی دہکائی ہوئی آگ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حق میں گل گلزار بنا دیا۔ میرے پیارے اللہ، آج کے وقت کے نمرودوں نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف نفرت کی آگ دہکائی ہے دنیا میں، میرے پیارے اللہ اس آگ کو بھی امت کے حق میں گل گلزار بنا دیجیے۔ یہ اسی وقت اللہ پاک نے توفیق دی، موقع کی مناسبت سے دعا کی۔ اسی طرح جب کعبۃ اللہ کا کبھی طواف کرنے کا اللہ موقع عطا فرمائے، عمر حج کے موقع پر، اللہ ہم سب کو بار بار توفیق دے عافیت کے ساتھ، اور کعبۃ اللہ کے 7 چکر لگائیں، اور 7 چکر لگانے کے بعد پھر 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں، اور سامنے کعبۃ اللہ ہو اور ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں تو اللہ سے مانگے، پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد، اپنے گھر کے ارد گرد چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے، مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے۔ اب مخلوق کے در کے چکر کیا ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر، وکیلوں کے چکر، جی پولیس چوکی کے چکر، اور عدالتوں کے چکر، مال دیا ہے پیمنٹ نہیں مل رہا اس کے چکر، قرض پیسہ دیے تھے وہ واپس نہیں لوٹا رہا اس کے چکر، کوئی چیز بیچی تھی اس کی جمع پونجی واپس نہیں کر رہا اس کے چکر، تو ایک چکر ہے، نہ جانے کتنے چکر۔ اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے پیارے اللہ حفاظت فرما۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ جب کبھی غسل کر کے آپ غسل خانے سے ہم نکلیں
جی کپڑے پہن کر صاف ستھرے ہو کر اور جمعہ کی نماز کے لیے مثلا تیاری کر رہے ہوں تو کہیں پیارے اللہ غسل خانے میں جا کر ظاہری جسم کے میل کو تو میں نے مل کے صابن کے ذریعے سے دور کر دیا، اللہ میں اپنے دل کے میل کو کس طرح سے دور کروں، کیسے دور کروں کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے پاک کر دی۔ یہ موقع کی مناسبت سے دعا ہے۔ تو جب ہم اس طرح سے مانگنا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت ایک ذوق بنا دیں گے، ایک ذوق بنا دیں گے، اور جب ذوق بن جائے گا تو پھر تو دوستو دعا ہی دعا نکلے گی۔ نیز کوئی بندہ دعا کی درخواست کرے فوراً اس کو دعا دیں، اس لیے کہ ہم اپنی جیب سے کچھ تھوڑی دے رہے ہیں، اللہ کے خزانے سے لے کے دینا۔ اور جب کوئی بندہ دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے حق میں بھی دعا قبول فرماتے ہیں۔ نیز پشت کے پیچھے دعا کرنا، پشت کے پیچھے دعا کرنا یعنی کسی کے عدم علم میں اس کے لیے دعا کرنا، اس کو پشت کے پیچھے دعا کرنا کہتے ہیں۔ اس کو پتہ بھی نہیں میرے لیے کوئی دعا کر رہا ہے، یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں مستجاب ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں یہ دعا قبول فرماتے ہیں کہ پیارے اللہ جس طرح سے اس نے دوسرے کے لیے دعا کی اور خیر خواہی کی وَلَكَ مِثْلُكَ، وہ فرشتے کہتے ہیں آمین وَلَكَ مِثْلُكَ، اللہ تیری دعا کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے بھی ایسی خیر خواہی کا انتظام فرمائے۔ تو سمجھ رہے ہیں دوستو، نیز حلال کھانے پینے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ حرام چیزیں کھا پی کر دعائیں قبول نہیں ہوتی، عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ نیز دعا میں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، میرے پیارے اللہ میں آپ سے یہ چیز نعمت مانگ رہا ہوں، اللہ عافیت کے ساتھ یہ چیز میرے حق میں قبول فرما لیجیے۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اپنے سبق کے طور پہ، سنانے کے طور پر، تاکہ وہ یاد دہانی رہے، وہ مضبوط ہو جائے۔ ایک آدمی ہے، دعا کرتا ہے پیارے اللہ مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا شوق ہے، اللہ ہیلی کاپٹر میں بٹھائیے، اور عافیت نہیں مانگ رہا، ڈائریکٹ کہہ رہا اللہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا بہت شوق ہے، ہیلی کاپٹر میں بٹھائیے۔ اب کہیں ڈیم ٹوٹ گیا، بارش کا موسم تھا، کہیں ڈیم ٹوٹا اور پورا سیلاب آ گیا، گھر ڈوب گئے، سب چھتوں پہ چڑھ گئے۔ اب گورنمنٹ کی طرف سے ریسکیو آپریشن شروع ہوا، ہیلی کاپٹر آنے شروع ہوئے، باکٹ ڈالنی شروع کی، انہوں نے چوپر آئے، انہوں نے باکٹ ڈالی۔ اب کہا کہ اعلان کیا، اوپر سے اناؤنسمنٹ ہوا کہ اس میں باکٹ میں بیٹھ جاؤ۔ اب جیسے وہ بیٹھے، اس نے کھینچ لیا اور اس ہیلی کاپٹر بٹھا دیا، تو دعا تو قبول ہو گئی نا، دعا تو پوری ہو گئی ہیلی کاپٹر بیٹھنے کی۔ لیکن یہ کیا بیٹھنا ہوا، گھر کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جانوروں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے، انسانوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور خود ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے جا رہا ہے، یہ کوئی بیٹھنا ہوا؟ میرے پیارے اللہ مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کا شوق ہے، ہیلی کاپٹر آپ کی ایک نعمت ہے، اللہ عافیت کے ساتھ مجھے اس کی سواری نصیب فرمائے۔ اب آپ نے دعا مانگی عافیت کے ساتھ، ممکن ہے آپ کا بیٹا کوئی پائلٹ بنے، ہیلی کاپٹر چلانے والا، اڑانے والا بنے، کسی ایم پی ایم ایل اے کا ہیلی کاپٹر وہ اڑائے، پھر وہ کسی موقع سے کہے کہ سر آپ کی جو ہے کیمپنگ چل رہی ہے، الیکشن کا موقع ہے، تو میرے ابا کا بھی اثر و رسوخ ہے بہت سے علاقوں میں، تو کیا ان کو بھی ساتھ لے لیں؟ کہ ہاں بیٹا ضرور لے لو۔ اب ہیلی کاپٹر میں بیٹھ رہے ہیں، بیٹا جی ہیلی کاپٹر چلا رہا ہے، وہ اس کا پائلٹ بنا ہوا ہے، اور یہ عافیت کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور مزے کے ساتھ، عزت کے ساتھ، جی پروٹوکول کے ساتھ جگہ جگہ پہ لینڈ ہو رہی ہیں اور خوب مزے اڑائے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہوا کس کے ساتھ؟ عافیت کے ساتھ۔ تو عافیت ضرور مانگیں۔ اب مانگ رہے اللہ میرے دل کو اپنی طرف متوجہ کرائی، اللہ میرا دل بہت غافل ہو گیا ہے، میرے دل کو اپنی طرف متوجہ رہنے والا بنائے۔ دعا کر لی، عافیت مانگی نہیں۔ اب کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کسی چھت سے گرا، کمر ٹوٹ گئی، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اب مکمل بیڈ ریسٹ پر جی کئی مہینے کے لیے لٹا دیا، اب اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ذرا سا بھی ہلتا ہے تو درد ہوتے ہیں، ٹیسیں اٹھتی ہیں درد کی، اللہ معاف کر دی، اللہ 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 تو ہو رہی ہے، ہر دم کی اللہ اللہ ہو رہی ہے، لیکن کمر توڑوا کے، ہڈیاں توڑوا کے جی کاش کے کہتا میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے اپنی طرف متوجہ رہنے والا بنا۔ اللہ ایسی توفیق عطا فرماتے کہ نعمتیں ملتی اور یہ شکر ادا کرتا، نعمتیں ملتی اور یہ قدم قدم پہ اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اس لیے دوستو اس قید کو، جو مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اس کو ذرا ذہن نشی کریں۔ پھر اس میں ایک اہم مضمون دعا کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی چیز مانگیں اللہ سے، جب اللہ سے ہم کوئی چیز مانگیں تو مانگنے کا ایک مضمون بنائیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال جو نوجوانوں کی لگتی ہوئی مثال ہے، نوجوانوں کو لگتی ہوئی مثال ہے، نوجوان بچے ہیں بہت سے،
ان کو نکاح کی ضرورت ہے۔ اب کسی لڑکی پہ نظر پڑی کسی خاندان میں، اب لگا دعا کرنے، اللہ وہی چاہیے، اللہ وہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ اب خوب مانگ رہا ہے۔ اور پھر دعا تو کر لیا، دعا کرنے کے بعد اپنی امی ابا سے کہتا ہے ابا آپ لوگ میرے نکاح تو کرنے والے ہیں نا؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں کریں گے، تو کب کریں گے؟ تو کہا تلاش کر رہے ہیں۔ کہا میں بتاتا ہوں، آپ اب وہاں جاؤ اور جاؤ ان کے ہاں پیغام دو کہ ہمارا لڑکا ہے اور آپ کے ہاں لڑکی ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا لیں، تو آپ ہمارا رشتہ منظور کرو۔ اب وہاں گئے اور کہا کہ اس لڑکی کا تو لندن امریکہ پہلے سے طے ہو چکا ہے۔ اب خبر آئی، اب یہ تو مسلح پہ بیٹھا ہوا تھا، دعا کر رہا تھا کہ کیا پیغام آتا ہے۔ کہا کہ بیٹا وہاں تو نہیں ہو سکتا، اس کا تو پہلے سے انگیج ہے۔ اب اس نے پھر دعا کرنے شروع، اللہ وہ لنگڑی ہو جائے، وہ لولی ہو جائے اور وہ لندن والا مر جائے اور یہ مجھے مل جائے۔ اب اس طرح اس کے لیے بد دعا کرنا اور اس کو عیبدار کرنا، یہ کون سی عقل مند، یہ بات ٹھیک نہیں۔ جب یہ بات سنی اس نے کہ اس کا تو انگیجمنٹ ہو چکا ہے، اب اس کو کیا ریئیکٹ کرنا چاہیے، کس طرح سے اپنا اظہار خیال کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ سے دعا کہ میرے پیارے اللہ، جب وہ میری قسمت میں نہیں ہے تو اللہ اس کو مجھ سے بہتر اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، اور اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ کسی کی بیٹی ہے، ہم کیوں اس کے لیے بد دعا کریں؟ کیوں اس کا ہونے والا جو شوہر ہے اس کے لیے مرنے کی دعا کریں؟ یہ کوئی عقل مندی؟ میرے پیارے اللہ اس کو مجھ سے بہتر اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما، یہ دعا کریں۔ اسی طرح کوئی دکان آپ خریدنا چاہتے ہیں، کسی جگہ کوئی کمپلیکس تیار ہو رہا ہے اور آپ نے سوچا کہ یار یہاں تو بہت موقع کی دعا، یہاں موقع کی دکان ہے، ہمیں لینی چاہیے۔ اب لینے سے پہلے آپ نے دعا کرنی شروع کی، تو آپ دعا اس طرح سے کریں، پیارے اللہ میرے بچے جوان ہو رہے ہیں، رزق حلال پہ مجھے ان کو کھڑا کرنا ہے، ایک کمپلیکس ہمارے علاقے میں بن رہا ہے، پیارے اللہ وہاں دکانیں کرائے پہ اٹھنے والی ہیں، اللہ اگر وہ دکان میرے حق میں، میرے بچوں کے حق میں خیر ہے، اللہ عافیت کے ساتھ سودا کرا دیجئے، اور اگر خیر اور مقدر نہیں ہے اور میرے حق میں آپ کے علم میں وہ بہتر نہیں ہے تو اللہ اس کی طلب کو میرے دل سے نکال دیجئے، اور جہاں بہتر ہے وہاں کی رہبری فرما دیجئے، جہاں بہتر ہے وہاں کی رہبری فرما۔ اور یہ جو کہا نا کہ پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کی طلب بھی دل سے نکال دیجئے، اس لیے کہ طلب ہی تو پریشان کرتی ہے، ملی ہے نہیں اور طلب ہے دل میں پوری، تو جب جب ادھر سے گزریں گے دل کی دھڑکنیں بڑھیں گی، جب جب ادھر سے گزریں گے تو مایوسی کی کیفیت ہوگی، ایک کاش مجھے مل جاتی، یار دکان ہاتھ سے نکل گئی، موقع نہیں ملا، بہت اونچے ریٹ تھے، کیا کریں، تو وہ طلب پریشان کر رہی ہے۔ تو اللہ سے کہیں اگر وہ میرے آپ کے علم میں میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اللہ اس کی طلب کو بھی میرے دل سے نکال دیجئے، اور جہاں بہتر ہے میری توجہ ادھر کرا دیجئے اور وہاں وہ دلا دیجئے۔ اس طرح سے مانگے۔ اگر ہم دعاؤں میں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے دوستو، انشاءاللہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں۔ تو یہ مضمون یاد رہے گا، اس میں بہت تفصیل ہے، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں جوڑی جا سکتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں دعا سے متعلق بہت اہم بات سامنے آ گئی، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری دل کی جائز نیک تمناؤں کو عافیت کے ساتھ اللہ پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو راحت و سکون عطا فرمائے، جتنے ادھورے کام ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ پورے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم اللہ اللہ کر لیں۔ دیکھو بھینس والے، گائے پالنے والے جب اپنی گائے اور بھینس سے دودھ نکالنے والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کا جو بچڑا ہوتا ہے، اس کا جو بچہ ہوتا ہے، اس بچے کو اس گائے کے بھینس کے سامنے کرتے ہیں، وہ اپنے بچے کو سونگھتی ہے، چاٹتی ہے، دیکھتی ہے میرا بچہ آ گیا تو اس کی ممتا جوش میں آتی ہے اور اپنے تھنوں کے اندر دودھ ریلیز کر دیتی ہے۔ پھر وہ چند لمحے وہ سک کرتا ہے، دودھ کھینچتا ہے، دودھ تو چونکہ اس کے تھنوں میں اتر چکا ہے، اب دھیرے سے مالک اس بچڑے کو ہٹا کے دوسرے کھوٹے پہ باندھ دیتا ہے اور اس کے تھنوں میں سے سارا دودھ اپنے برتن میں نکال لیتا ہے۔ تو تھوڑا سا ہم مراقبہ کریں گے، مناجات کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، پھر ہاتھ اٹھا کے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے۔ تو آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ
اللہ اللہ. اپنے کسی عمل پہ سہارا نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، سنتا ہے وہ سوال بھی، دیتا ہے وہ جواب، سنتا ہے وہ سوال بھی، دیتا ہے وہ جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کی اس کے کو کنارہ نہیں ہے، رحمت کی کوئی اس کا کنارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، اللہ نے پھر کہا کہ ہمارا نہیں ہے، اللہ نے پھر کہا کہ ہمارا نہیں ہے، محشر میں وہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں وہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے کہا
کسی عمل میں سوارا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک العال الوہاب. ہاتھ اٹھا لیے دعا کر. لائٹ بند کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم. الحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما. ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما. شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما. برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما. سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں؟ آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجئے، مہربانی فرما دیجئے. پیارے اللہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ غنی وانتم الفقراء. اللہ تو غنی ہے اور تم فقیر ہو. اور پیارے اللہ ایک جگہ قرآن پاک میں آپ ہی نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات فقراء کے لیے ہیں. اللہ جی جب آپ نے ہمیں فقیر کہا اور صدقات فقیروں کے لیے ہیں، اللہ اپنی محبت کا صدقہ دے دیجئے، معرفت کا صدقہ دے دیجئے، اپنے قرب کا صدقہ دے دیجئے، اپنی ولایت کا صدقہ دے دیجئے، اپنی محبت کا صدقہ دے دیجئے. اے میرے رب دے دیجئے، میرے رب دے دیجئے، میرے پیارے رب دے دیجئے، سوہنے رب دے دیجئے، اچھے رب دے دیجئے، اچھے اللہ دے دیجئے، پیارے اللہ دے دیجئے. مہربانی فرما دیجئے، احسان فرما دیجئے، عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، میرے سہنے اللہ، بچپن سے آپ ہی کو پہچانتے آئے ہیں، آپ ہی کا نام پکارتے آئے ہیں اور آپ ہی کے نام کی صدا لگاتے آئے ہیں. میرے پیارے اللہ ہمارا تو آپ کا بہت پرانا رشتہ ہے. اللہ دنیا میں لوگ پرانے رشتوں کا خیال رکھتے ہیں. اگر کسی گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی بیاہ ہو اور گھر کا دادا، گھر کا نانا اپنے نواسے اور پوتے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر وہ وزٹ کے لیے نکلے، بیٹا شامیانے میں جو مہمان آئے ہیں مجھے ذرا ایک نظر سب مہمانوں کو دیکھنے دو. اور وہ بوڑھا اپنے نواسے اور اپنے پوتے کے کندھے پہ سہارا لے کر ایک ایک مہمان کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا ہے. وہ ایک کونے میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی پرانا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے. یہ بوڑھا، یہ نانا اور یہ دادا اپنے نواسے کہتا ہے بیٹا اس کنارے پہ لے کے مجھے چلو، مجھے تھوڑا شک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے یہ ہمارے کوئی پرانے ملنے والے ہیں. جب ان سے ہاتھ ملاتا ہے، مسافہ کرتا ہے، حال چال پوچھتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ تو بہت قریبی رشتہ دار ہیں، وہ تو بہت پرانے قریبی رشتہ دار ہیں. فوراً اپنے دادا اپنے پوتے سے کہتا ہے بیٹا ان مہمانوں کو یہاں سے اٹھاؤ، ان کی جگہ یہ نہیں ہے، ان کو میرے بیڈ روم میں لے کے چلو، وہاں بٹھاؤ، وہاں ان کا اکرام کرو. اللہ جی دنیا کے لوگ پرانے رشتے کا خیال رکھتے ہیں. میرے پیارے اللہ ہمارا آپ سے پرانا رشتہ ہے. اللہ ہمارا آپ سے پرانا رشتہ ہے. آپ ہمارا خیال فرما لیجیے، آپ ہمارا خیال فرما لیجیے. اللہ آپ ہمارا خیال فرما لیجیے. اللہ آپ ہمارا خیال فرما لیجیے. اللہ بچپن میں جب ماں کی گود میں پیدا ہوئے، ہوش سنبھالا، اللہ آپ کے نام کا تلفظ کیا، مکتب میں پڑھنے گئے آپ کے نام کا تلفظ کیا، سجدوں میں آپ کو پکارا.
या अल्लाह सजदों में आपको पुकारा, रुकू में आपको पुकारा, राह चलते आपको पुकारा, बचपन में ठोकर खा के गिर गए, घुटने में चोट लगी, नाखून में चोट लगी, अल्लाह अल्लाह कह के पकड़ के बैठ गए, उस्ताद ने तंबीह की, उस्ताद ने मारा, अल्लाह अल्लाह कह के रो दिए। माँ बाप ने अगर कभी तंबीह की, कभी हाथ उठाया और अल्लाह अल्लाह कह के रो दिए, अल्लाह बचा लीजिए, अल्लाह बचा लीजिए, सदा लगा लगा के रोए। मेरे प्यारे अल्लाह, बचपन से आप ही को रटा है, बचपन से आप ही के नाम को जपा है, बचपन से आप ही को पुकारा है। ए मेरे प्यारे रब, हमारा तो आपके साथ पुराना रिश्ता है, अल्लाह इसका ख्याल कर लीजिए, अल्लाह इसका ख्याल कर लीजिए, अल्लाह इसका ख्याल कर लीजिए, अल्लाह लाज रख लीजिए, अल्लाह लाज रख लीजिए। एक नाबीना बूढ़ा फकीर अंदाजे से लोगों के दरवाजों पर सदा लगाता फिर रहा था। एक दरवाजे पर आया और अंदाजे से उसने सोचा ये किसी अमीर कबीर की कोठी है, ये बड़े की अमीर कबीर का ये कोई महल है। वहां सदा उसने लगाई और बड़ी उम्मीदों के साथ लगाई और बहुत ऊंची लगाई। ओ ऊंचे दरवाजे वाले, ओ ऊंचे खिड़की वाले, दे दे अल्लाह के नाम पर, अल्लाह तेरा भला करे। जब 3 मरतबा सदा लगाई और जवाब कोई नहीं मिला तो फकीर ने अजीब तबसरा किया और अजीब बात कही, किस बखील का घर है ये, किस कंजूस का घर है। अरे नहीं देना तो मत दे, मालिक है तो अपनी कोठी का, मालिक है तो अपने घर का, लेकिन मैं कोई जबरदस्ती करने तो नहीं आया। मैं एक बूढ़ा फकीर हूँ, अंधा फकीर हूँ, जरा मुझ पे तरस खा के कम से कम फूटे मुंह से तो ये कह दे कि आगे देख, आगे चल, फिर कभी आना, खुले नहीं है, छुट्टे नहीं है। जब उसने ये सदा लगाई, करीब में एक नौजवान इस मंजर को भी देख रहा था और इन बातों को भी सुन रहा था। वो करीब में आया बूढ़े के और कहा, बाबा ये क्या तुमने गुस्ताखी भरे कलमात कह दिए कि ये किस कंजूस का घर है, ये बखील का घर है, ये किसी इंसान का, किसी सेठ का नहीं, ये तो जामा मस्जिद का दरवाजा है और आपने अल्लाह की शान में ये गुस्ताखी कर डाली। ये तो अल्लाह का घर है, कि अल्लाह बखील और कंजूस थोड़े ही है। बस ये कहना था। बूढ़ा फकीर कांप गया, कशकोल अपना फेंक दिया, नाली में उसके सिक्के बिखर गए, प्याला भी उसका टूट फूट के चूर चूर हो गया। उसने मस्जिद की चौखट पकड़ी और सहने मस्जिद में पेशानी रगड़ने लगा और कहा, मेरे प्यारे रब, मैंने गुस्ताखी की, मैंने आपको बखील कहा, मैंने आपको कंजूस कहा, मेरे गुस्ताखी को माफ कर दीजिए, मेरे गुस्ताखी को माफ कर दीजिए। खूब माफिया मांगने के बाद जब बाहर निकला, वो नौजवान इंतजार में था कि बाबा अब किस में भीख मांगोगे, प्याला तो तुम्हारा टूट चुका, सिक्के तो तुम्हारे नाली में बह गए, अब किस में भीख मांगोगे। उस बूढ़े फकीर ने, नाबीना ने बड़ी अजीब बात कही, ए प्यारे नौजवान, इस दरवाजे पे सदा लगाने के बाद अब ये अहद करके आया हूँ, अब जिंदगी में किसी मखलूक के दर पर कभी सदा नहीं लगाऊंगा। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे सोने रब, ए मेरे अच्छे रब, हम भी आपके दरवाजे पर हाथों का प्याला बनाकर भीख मांग रहे हैं। अल्लाह, रात गहरी हो चुकी, दुनिया के बादशाहों ने अपने दरवाजों को बंद कर दिया, दुनिया की अदालतों में इस वक्त ताले लटके हुए हैं। ए मेरे प्यारे अल्लाह, आपकी रहमत के दरवाजे तो खुले हुए हैं, अल्लाह आपकी रहमत के दरवाजे तो खुले हुए हैं, ना आपको नींद है ना आपको होंगे, और आप अपनी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं किया करते। और ये तो रमजान का महीना है मेरे प्यारे अल्लाह, ये तो रमजान का महीना है, आपकी तरफ से सदाएं लगती हैं, आपकी तरफ से तो ऑफर निकलती है, फरिश्तों के जरिए से सदाएं बुलंद की जाती है कोई मांगने वाला उसको दे, है कोई सेहत मांगने वाला उसको सेहत दे, है कोई मगफिरत तलब करने वाला उसकी मगफिरत करे। अल्लाह आज तो सब कुछ दे दीजिए, अल्लाह आज तो सब कुछ दे दीजिए, अल्लाह आज तो सब कुछ दे दीजिए, अल्लाह इज्जत दे दीजिए, अल्लाह आफियत दे दीजिए, अल्लाह वाफिर मिकदार में रिज़्क़ हलाल दे दीजिए, दोनों हाथों से आपकी राह में लुटाने का हौसला दे दीजिए, इज्जत दे दीजिए, अल्लाह दौलत दे दीजिए, सेहत दे दीजिए, नेमतें दे दीजिए, आफियत के साथ दे दीजिए, नेमतों का सही इस्तेमाल दे दीजिए। नेमतें मिलने के बाद आपके नाफरमान न बने, नेमतें मिलने के बाद उन नेमतों को या अल्लाह आपके कुर्ब का हम जरिया बना लें। अल्लाह ऐसी शान और तौफीक दे दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, बच्चों को फर्मा बरदार बना दीजिए, नेकोकार बना दीजिए। अल्लाह जिनकी गोद औलाद से खाली है, अल्लाह आफियत के साथ उनको औलाद अता फरमा। या अल्लाह नेकोकार औलाद अता फरमा, बेटे और बेटी अता फरमा। या अल्लाह आंखों की ठंडक अता फरमा, उम्मीद से बढ़कर बना। या अल्लाह कितने बच्चे ऐसे होते हैं जब पैदा होते हैं वो फूल जैसे होते हैं, लेकिन ये जब जवान होते हैं और बुरी सोहबत इख्तियार करते हैं, अल्लाह ये फूल कांटे बन जाते हैं जो माँ और बाप के दिल और दिमाग में चुभते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे रब, हाय मेरे प्यारे रब, वो कैसा मंजर होता है जब फूल जैसा बच्चा कांटा बन के जिंदगी गुजारता है। या अल्लाह जो नेकोकार माँ और बाप के दिलों में चुभता है, ए मेरे प्यारे रब, बच्चों को फर्मा बरदार बना दीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए, औलाद के दुखों से बचा लीजिए।
جب بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے ماں کو ایک ایک لمحہ ایک ایک مرحلہ یاد آتا ہے. جس وقت حمل ٹھہرا تھا نہ جانے کتنے مہینے ماں کو وامٹ لگی تھی, جو کھاتی تھی نکل جایا کرتا تھا, پانی جسم کا کمزور ہو گیا تھا, بخار چڑھ گیا تھا, جسم لاغر ہو چکا تھا. اور جب 9 مہینے اٹھائی پھری, 9 مہینے کے بعد جس دن اس کی پیدائش کا دن آیا اس دن موت و جیت سے وہ گزری تھی. پیارے اللہ, میرے پیارے رب, ماں اس مرحلے کو سوچتی آج یہ بچہ مجھے جو تکلیف دیتا ہے, آج تو میرا بچہ مجھے جاہل کہتا ہے, آج جو میرا بچہ مجھے نادان کہتا ہے اور گالی منہ سے نکالتا ہے, اس کو کیا پتا میں نے اس کو جننے میں کتنی تکلیفیں سہی تھی. میرے پیارے اللہ, پھر اس کو ایک ایک مرحلہ یاد آتا ہے. بچہ رات کے وقت گندگی کر دیتا تھا, پیشاب پاخانہ کر دیتا تھا, ماں کنارے ہو جاتی تھی, اس کو سوکھے میں سلاتی تھی اور خود کئی مرتبہ گیلے کی طرف ہو جاتی تھی. جب ٹھنڈی آتی تھی اور بچہ ٹھنڈ کی وجہ سے روتا تھا, ماں اپنے حصے کا کپڑا بھی بچے کے اوپر لپیٹ دیتی تھی اور خود پوری رات ٹھنڈی برداشت کرتی تھی. اے میرے پیارے رب, ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کچھ برداشت نہیں کیا, لیکن میرے پیارے اللہ ہم نے اپنے ماں باپ کو کیا دیا اللہ سوائے تکلیف کے؟ اللہ ہم نے تو ابھی کچھ دیا ہی نہیں. میرے پیارے اللہ, سوائے تکلیف کے ہم نے تو کچھ دیا ہی نہیں. پھر جب ماں باپ اپنے بچے کو قرضے لے کے پڑھاتے ہیں اور قرضے اور عاریت قرضے لے کے اس کی رسوائیاں برداشت کر کے بچے کو پڑھاتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں, بچہ انجینئر بن جاتا ہے, بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, بچہ بڑی ڈگری کا حامل بن جاتا ہے. پھر بچہ اپنی من مرضی کی شادی کرتا ہے, ماں باپ سے رائے نہیں کرتا, ماں باپ سے مشورہ نہیں لیتا, ماں باپ کے سامنے اس کا تذکرہ تک نہیں کرتا, اپنی من مرضی کا نکاح کر لیتا ہے. اور جب دلہن آتی ہے اور دونوں ہی اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہیں, ایک دن وہ دلہن اپنے شوہر سے کہتی ہے ان بڈھے بڑھیوں کے ساتھ دیہات میں کیا جینا, ان کے ساتھ کیا رہنا, چلو کہیں شہر میں چلتے ہیں, وہاں انجوائے کریں گے. پھر یہ لڑکا اپنے ماں باپ سے مصنوعی جھگڑا کر لیتا ہے اور اپنا صندوق لے کر اور اپنا بستر لے کے نکلنے لگتا ہے. بوڑھا باپ دونوں باہیں پھیلا کر چوکھٹ کے دونوں کنارے پکڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے, بیٹا ہمیں چھوڑ کے تو کہاں جا رہا ہے, اس عمر میں تو ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے, تو میرے بڑھاپے کی لاٹھی ہے, تو میرے گھر کے چراغ ہے, تو ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے, بیٹا ایسا مت کر. لیکن وہ نہیں سنتا. ماں بہو رانی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, پیر پکڑ لیتی ہے, بہو رانی تو کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہے, تو یہی رہے, میں گھر کا جھاڑو پوچھا میں خود کروں گی, گھر کے برتن میں مانجوں گی, لیکن تم ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ. لوگ ہم سے پوچھیں گے ایک دلہن کو نہیں سنبھال سکے, ایک بیٹے کو نہیں سنبھال سکے, زندگی بھر لوگ ہمیں تانا دیں گے, بیٹا ایسا مت کرو. لیکن وہ نہیں سنتے اور پردیش چلے جاتے ہیں, دوسرے شہر میں جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں. بوڑھے ماں باپ کئی دن تک اپنی اندھیری کوٹھڑی میں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں, گھر کے باہر ان کا نکلنا بند ہو جاتا ہے. لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے پیارے اللہ, اولاد کے دکھوں سے بچا لے 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 اللہ, اولاد کی طرف سے ماں باپ کو راحت دے دیجیے اللہ, اولاد کی طرف سے ماں باپ کو سکون دے دے اللہ, اولاد کی طرف سے ماں باپ کو راحت و سکون عطا فرما دے. میرے پیارے اللہ, بچوں کی طرف سے ماں باپ کو عزت والا بنا دیجیے. پیارے اللہ, وہ بچہ کتنا سعادت مند ہوتا ہے جو جوان ہونے کے بعد پھر اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے, حلال جاب کرتا ہے, کسی شاپ پہ کوئی کام کرتا ہے, حلال پیسے کماتا ہے, اور 2 روپئے جمع کر کے پسنداز کر کے جب ایک بڑا سا اماؤنٹ جمع ہوتا ہے, وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو حج پہ لے کے جاتا ہے, انگلی پکڑ کے ان کو طواف کرواتا ہے, ان کی وہاں خدمت کرتا ہے, ان کے لیے جاگتا ہے, ان کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے. اور پھر 9 ذی الحجہ کو وہ دن بھی آتا ہے جب سارے حجاج کے قافلے میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں. پھر یہ بچہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس آتا ہے زوال آفتاب کے وقت اور ان کی گود میں سر رکھ کر کہتا ہے, امی مجھے معاف کر دو, ابو مجھے معاف کر دو, میں نے بھری جوانی میں تمہیں گالی بھی منہ سے نکالی, میں نے تمہیں دھکا بھی دے دیا, میں نے تم پہ ہاتھ بھی اٹھایا, میں نے تمہیں جاہل بھی کہا, غافل بھی کہا, ظالم بھی کہا, نہ جانے میں نے کیسے کیسے ناشائستہ الفاظ تمہارے لیے چنے اور پکارے. میرے پیارے رب, میرے پیارے ماں باپ, میں نے اپنے لیے جہنم کو مول لے لیا, میں نے جہنم کے دروازے کھلوا لیے. پیاری ماں, پیارے ابا, اگر آپ نے عرفات کے میدان میں میرے لیے مجھے معاف نہ کیا, میرے لیے اللہ سے مغفرت نہ مانگی, سب پورے عرفات والوں کی, اہل عرفات کی مغفرت ہو جائے گی. میں ہی بدقسمت وہ ہوں گا جو ایسے ہی محروم یہاں سے نکلوں گا. امی پلیز
मेरे लिए माफ़ी मांग लो, मेरे लिए तौबा मांग लो, मेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ कर लो। फिर बूढ़े माँ बाप कहते हैं बेटा वो तो तेरी नादानी थी और वो तो उसी वक्त हमने तुझे माफ़ कर दिया था, और जब से तू अपने पैसों से हमें इस मुबारक जगह पर लेकर आया है बेटा, कदम कदम पे हम तेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। फिर उस बच्चे को तसल्ली होती है। अल्लाह वो बच्चा कितना खुशकिस्मत होता है जो अरफात के मैदान में अपने माँ बाप की मगफिरत की दुआएं वसूल करता है। अल्लाह इस मजमे में जितने ऐसे नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह तमाम को ऐसा सआदतमंद नौजवान बनाकर कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह कबूल फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत की तकलीफों को दूर फरमा दे, उम्मत की परेशानियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह उम्मत को नेमत दे दीजिए, अल्लाह उम्मत को नेमतों में रखिए और इन नेमतों को आपके कुर्ब का जरिया बनाइए। अल्लाह उम्मत नापे तोले जाने के काबिल नहीं है, जहमतों से निकालिए। अल्लाह गज़ा के मुसलमानों पे तरस खा लीजिए, फ़लस्तीन के मुसलमानों पे तरस खा लीजिए, अहले शाम के मुसलमानों पे तरस खा लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह उनको इज्जत रफ्ता अता फरमा, अज़मत रफ्ता अता फरमा, शान रफ्ता अता फरमा, शौकत रफ्ता अता फरमा। अल्लाह दुनिया कुफ्र जो अहले ईमान से बुग़्ज़ रखती है, अदावत रखती है, दुश्मनी रखती है और अहले ईमान के तबाह बर्बाद करने के लिए इनकी तरक्की का दुश्मन बनकर इनके ऊपर बम बरसाती है और इनको तबाह बर्बाद करती है। अल्लाह उन जालिमों की किस्मत में अगर हिदायत है तो दे दीजिए, और अगर हिदायत नहीं है अल्लाह तहे तेख कर दीजिए। कौम आद व समूद की तरह उनको निशान इबरत बना दीजिए। अल्लाह जो गज़ा और फ़लस्तीन को जहन्नम बनाना चाहते हैं और उन पर जहन्नम का दरवाज़ा खोलते हैं, या अल्लाह वो कहने वाले जहन्नमी, या अल्लाह इनके मुंह में आग भर दीजिए, या अल्लाह इनके मुंह में आग भर दीजिए, या अल्लाह इनको निशान इबरत बना दीजिए, अल्लाह इनको निशान इबरत बना दीजिए, अल्लाह इनको निशान इबरत बना दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह तरस खा लीजिए, मेहरबानी फरमा दीजिए। अल्लाह हम तो दिन में रोजा रखते हैं, रात को इफ्तार, शाम को इफ्तार करते हैं। अल्लाह वो तो दिन में भी रोजे से होते हैं और रात को भी रोजे जैसे रहते हैं। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे सोने अल्लाह, ए मेरे अच्छे अल्लाह, तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए, तरस खा लीजिए। अल्लाह कितने जख्मी हैं, या अल्लाह हमें अगर कांटा चुभ जाए फौरन मरहम पट्टी हमारे लिए दस्तयाब होती है। अल्लाह उनके हाथों के जख्म खुले हैं, या अल्लाह वो आपसे भीख मांगते हैं। मेरे प्यारे अल्लाह उनके हाथ जख्मी हैं, अल्लाह उनके चेहरे जख्मी हैं। मेरे प्यारे अल्लाह उनको नहाए हुए कितने दिन हो गए, अल्लाह पानी उनको दस्तयाब नहीं, दवाई उनको दस्तयाब नहीं, राहत उनको दस्तयाब नहीं, शरबत सर पे छत उनको दस्तयाब नहीं। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे सोहने रब, तरस खा लीजिए। मेरे महबूब के महबूब उम्मती हैं, या अल्लाह मजबूत ईमान वाले हैं, कवी यकीन वाले हैं, या अल्लाह वो हाफिज कुरान है। या अल्लाह अक्सर फ़लस्तीनियों ने कुरान पाक को अपने सीनों में भर रखा है। या अल्लाह इस चीज़ के पेश नज़र कि कुरान पाक के बारे में आपने फरमाया, हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो उन्होंने ये सोचकर कि जब हम कुरान पाक को अपने सीनों में भर लेंगे, जब अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का वादा किया तो हमारी भी ज़िम्मन हिफाजत हो जाएगी। मेरे प्यारे अल्लाह वो हाफिज कुरान है, कि अल्लाह वो आमिल कुरान है, अल्लाह वो आशिक कुरान है, अल्लाह वो आशिक कुरान है, अल्लाह वो आशिक कुरान है। अल्लाह तरस खा लीजिए, अल्लाह जी तरस खा लीजिए, अल्लाह जी तरस खा लीजिए, मौला तरस खा लीजिए, प्यारे अल्लाह तरस खा लीजिए, अच्छा अल्लाह तरस खा लीजिए। अल्लाह जी आपने फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह उतना ही आजमाते जिसको सहार सके। अल्लाह जी अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अल्लाह अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अल्लाह अब तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अल्लाह जी तरस खा लीजिए, अल्लाह जी तरस खा लीजिए। अल्लाह जिन्होंने उनको बेघर किया अल्लाह उनको बेघर कर दीजिए, अल्लाह उनको तमाशा बना दीजिए, अल्लाह उनको तमाशा बना दीजिए। अल्लाह जिन्होंने उनको जख्मी किया अल्लाह इन पर वबाएं मुसल्लत कर दीजिए, अल्लाह इन पर वबाएं मुसल्लत कर दीजिए। अल्लाह उनको देख कर अहले ईमान और कमजोर ईमान वालों के ईमान मजबूत हो जाए, यकीन मजबूत हो जाए। ऐसी शान अता फरमा दी, ऐसी शान अता फरमा दी, ऐसी शान अता फरमा दी। मेरे प्यारे अल्लाह इस मजमे के अंदर न जाने कितने दुखियारे, न जाने कितने गम के मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह जी सबके दिलों के अंदर कुछ तमन्नाएं हैं, कुछ मुरादें हैं, कुछ इरादे हैं, मखलूक के सामने कह भी नहीं सकते, दिल में रखकर सह भी नहीं सकते। अल्लाह तमाम के दिली धड़कनों को कबूल फरमा, दिल की तमन्नाओं को पूरा फरमा, आफियत के साथ पूरा फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह दूर दराज से चल कर लोग आए हैं, मशरिक व मगरिब से, शिमाल जुनूब से चल कर आए हैं, बिस्तर अपने कंधे पर ले लेकर आए हैं, बैग उठा उठा कर आए हैं। अल्लाह जी ये आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए,
अल्लाह इन्होंने देखा अल्लाह के कुछ बंदे यहाँ जमा हैं, बैठे हुए हैं, इन्होंने सोचा इन्हीं के साथ में हम शमूलियत कर लेते हैं, इज्तिमाई हम दुआएं करेंगे, अल्लाह को तरस आ जाएगा। अल्लाह इस नहर के किनारे अल्लाह इन्होंने डेरे डाल दिए। अल्लाह ये तो रमज़ान शुरू होने से पहले अक्सर इसमें आ गए, अल्लाह आपकी चौखट, आपके दर की चौखट पकड़ कर बैठ गए हैं। ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे सोहने अल्लाह, इस बैठने को कबूल फरमा ले अल्लाह, इस बैठने को कबूल फरमा ले अल्लाह। अक्सर वक्त आपकी याद में गुजारा अल्लाह, सोए कम और जागे ज्यादा, सोए कम और जागे ज्यादा। मेरे अल्लाह अल्लाह इन नशिस्तों को कबूल कर लीजिए, इस बैठने को कबूल कर लीजिए, इन ताअत और इबादत को कबूल कर लीजिए, इन दुआओं को कबूल कर लीजिए। अल्लाह इस मजमे में जितने अफराद बैठे हुए हैं और ये सदाएं दुनिया में जहां तक जा रही हैं, अल्लाह इस वक्त जो इन दुआओं पर आमीन कह रहे हैं, अल्लाह न जाने कितने दुखियारे हैं, न जाने कितने गम के मारे हैं, कैसी कैसी बीमारियों का शिकार हैं, कैसी कैसी तकलीफों का शिकार हैं। मेरे प्यारे अल्लाह तमाम की दिली जायज़ नेक तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो जवान जवान बच्चे और बच्चियां उम्र को पहुंच चुके हैं, अल्लाह आफियत के साथ उनको नेक साले जोड़े अता फरमा। या अल्लाह जिनके जोड़े बन चुके हैं, या अल्लाह जिनकी सगाइयां हो चुकी हैं, अल्लाह आफियत के साथ सुन्नत और शरीयत के मुताबिक उनके निकाह आसान फरमा। जिनके निकाह हुए ज़माना गुजर चुका लेकिन गोद औलाद से खाली है, अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा, बेटे भी अता फरमा और बेटी भी अता फरमा। अल्लाह जिनका निकाह हुए ज़माना गुजर चुका, मियाँ बीवी में आज तक ना इत्तिफाकी है और मोहब्बत कायम ना हो सकी, अल्लाह दिलों में मोहब्बत पैदा करना भी तो प्यारे अल्लाह आपका काम है। अल्लाह जी आप मोहब्बत कायम फरमा दीजिए और वो आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बतों के साथ जिंदगी गुजारे, ऐसी शान और तौफीक अता फरमा दी। मेरे प्यारे अल्लाह कितने लोग बेघर बेदर बेसहारा हैं, अल्लाह उनको सुकून और सहारा अता फरमा। कितने लोग ऐसे हैं जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, किराए के मकानों में रहते हैं और बीमार हैं, माजूर हो चुके, कहीं से गिर गए, हड्डी फ्रैक्चर हो चुकी, कई कई महीने से बेड रेस्ट पर हैं, ना रिक्शा चल रहा है और ना कोई आमदनी का कोई जरिया है, और ऊपर से मालिक मकान आकर धमकियां देता है। एक रोज आकर कहता है खबरदार फला तारीख तक अगर तुमने किराया न दिया, मैं नहीं जानता तुम कहां से ला के दोगे, मैं तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। वो कह के चला जाता है, वो बीमार रोने लगता है, सदमा उठाता है। मासूम बच्चा अपनी माँ से कहता है अम्मी अब्बू क्यों रो रहे हैं, माँ भी रोती है, बच्चा कहता है अम्मी अब्बू भी रो रहे हैं, तुम भी रो रहे हो, अगर तुम नहीं चुप होगी, तुम मुझे नहीं बताओगी, मैं भी फिर रोऊंगा, बताओ ना वो क्यों रो रहे हैं अब्बू। माँ कहती है बेटा वो जो आदमी धमकी देकर गया है ये घर उसका है, ये हमारा नहीं है, हम इस पे किराए पर रहते हैं, अब्बू चूंकि बीमार हैं वो किराया नहीं भर पा रहे, वो नहीं दे पा रहे, इसलिए वो धमकी देकर गया है, फला तारीख तक नहीं दोगे तो तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। फिर मासूम बच्चा कहता है अम्मी फिर हम कहाँ जाएं। माँ के पास उस बच्चे का कोई जवाब नहीं होता। ए मेरे प्यारे रब, ए मेरे सोने रब, जो लोग ऐसे किराए के तंग मकानों में रहते हैं, अल्लाह उनको कुशादा घर अता फरमा, जाती घर अता फरमा, कुशादा घर अता फरमा, जाती घर अता फरमा। मेरे प्यारे रब, उस गुर्बत से, उस कर्ज से, जिस गुर्बत और कर्ज के आने पर बंदा गुनाहों की तरफ जाने लगे, अल्लाह हम पनाह चाहते हैं, अल्लाह हम पनाह चाहते हैं। अल्लाह हम नापे तोले जाने के काबिल नहीं, आजमाए जाने के काबिल नहीं। अल्लाह वो कर्ज से बचा लीजिए, अल्लाह उस कर्ज से बचा लीजिए, अल्लाह उस कर्ज से बचा लीजिए, उस गुर्बत से बचा लीजिए। अल्लाह हमें नेमतों में रखिए और शुक्र की तौफीक अता फरमाइए, और दोनों हाथों से आपकी राह में खर्च करने के हमें हौसले अता फरमाइए, दोनों हाथों से आपकी राह में खर्च करने के हमें हौसले अता फरमाइए। मौजूदा नेमतों पर शुक्र करने की तौफीक अता फरमाइए और इसकी बरकत से वो नेमतें भी अता फरमा दीजिए जिनकी अब तक दिल में तमन्ना है और वो नेमतें मिल न सकी, अल्लाह वो भी दे दीजिए। मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, ये पूरा का पूरा मजमा अल्लाह आपकी रहमत का मुतलाशी है, अल्लाह आपकी रहमत का मुंतजिर है। अल्लाह बस एक दरख्वास्त है मेरे प्यारे रब, मेरे सोहने रब, इस मजमे पर आप एक मोहब्बत की नजर डाल दीजिए, मोहब्बत की नजर डाल दीजिए, मोहब्बत की नजर डाल दीजिए, मोहब्बत की नजर डाल दीजिए। अल्लाह बस एक नजर, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है, मुझे अपनी पस्ती की शर्म है, तेरी रिफतों का ख्याल है, अपने दिल का मैं क्या करूं, इसे फिर भी शौक़ विशाल है। अल्लाह बस एक नज़र, अल्लाह जी बस एक नज़र मोहब्बत की डाल दीजिए, अल्लाह हमारा काम बन जाएगा, अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी, अल्लाह हमारा काम बन जाएगा। मेरे प्यारे रब, पिछले साल रमज़ान मुबारक में अल्लाह उम्मत के अंदर नौजवान जिंदा थे, माएँ जिंदा थी, बाप जिंदा थे। मेरे प्यारे अल्लाह, न जाने कितने नौजवान बच्चे अल्लाह फौत हो चुके, आपकी रहमतों में पहुंच चुके, अल्लाह वो तो जन्नत मकीन बन चुके। अल्लाह छोटे छोटे पीछे यतीम बच्चों को छोड़कर गए। अल्लाह
جس وقت شام کا وقت ہوتا ہے اور محلوں میں ہلچل ہوتی ہے، لوگ تیز تیز رفتار سے اپنے گھروں میں آتے ہیں روزہ افطار کرنے کے لیے، اور بازار میں سے راہ چلتے ہوئے سموسے بھجیے پکوڑے لے کر آتے ہیں، اور تلی ہوئی چیز لے کر جب محلے سے گزرتے ہیں اس کی خوشبو اس یتیم بچے کے نتنوں میں آتی ہے، وہ فوراً دوڑتے ہوئے جاتا ہے، امی سب کے گھر میں تلی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں، سب کے گھروں میں فروٹ آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اللہ میں دیکھ رہا ہوں امی تمہارے دسترخوان پہ، امی میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دسترخوان پہ صرف پانی رکھا ہوا ہے، ایک کھجور رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے، امی ہمارے گھر میں افطاری کا سامان کیوں نہیں آ رہا؟ ماں روتی ہے اور اپنے بچے کو اپنے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور کوئی جواب اس کے پاس نہیں ہوتا تو اپنے بچے کو تسلی دے سکے۔ اللہ امیروں کے دل میں الہام کر دیجیے، وہ جب اپنے گھر میں افطار کا انتظام کرے، افطاری کی پلیٹ تیار کر کے وہ اس یتیم بچے کے لیے بھی بھیج دیں، اس بیوہ کے لیے بھی بھیج دیں، تاکہ اس کا دسترخوان بھی باغ و بہار والا ہو جائے۔ اور پیارے اللہ جیسے جیسے عید قریب آئے گی، چھوٹے چھوٹے محلے کے بچے اس یتیم بچے کو چڑھائیں گے اور کہیں گے ہمارے ابو ہمارے لیے کپڑے لے کر آئے، جوتے چپل لے کر آئے، ہم عید کی نماز پڑھنے ایسا لباس پہن کے جائیں گے، ایسے جوتے پہن کے جائیں گے، ایسا چشمہ لگا کے جائیں گے۔ وہ یتیم بچہ ماں سے ضد کرے گا، امی سب کے گھروں میں کپڑے آ چکے، میرے کپڑے کون لائے گا، کب لائے گا؟ ماں کہے گی بیٹا جو لانے والا تھا وہ تو اللہ کی رحمت میں جا چکا، اب کوئی لانے والا نہیں ہے، بیٹا پچھلے سال کے کپڑے میرے پاس موجود ہیں، میں ان کو دھو کے پریس کر کے رکھوں گی، وہی پہن کے چلے جانا۔ اللہ جی جب امیر اور محلے کے لوگ اپنے بچوں کے لیے شاپنگ کے لیے بازار جائیں، اللہ جی ان کو یہ توفیق دے دیجیے، اور اس یتیم بچے کو بھی لے کے جائیں، اور اس کو بھی کپڑے دلوا کے لائیں، اس کو بھی جوتے چپل دلوا کے لائیں، اور جس دن عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ کی طرف جائیں اس دن اپنی گاڑی میں سے یتیم بچے کو بٹھا کے لے جائیں، بلکہ گود میں بٹھا کے لے جائیں، سر پہ ہاتھ پھیریں تاکہ اس بچے کو اس بات کا احساس نہ ہو آج میرے ابا نہیں ہے، میرے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، مجھے عیدگاہ میں کوئی لے جانے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما دی، اللہ جو مانگا عطا فرما، اللہ جو مانگنے سے رہ گا وہ بھی عطا فرما، اللہ جی مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں یہ دعائیں جا رہی ہیں، صدائیں پہنچ رہی ہیں، ان دعاؤں پر آمین کہا جا رہا ہے، اللہ ان کے دلوں کے اندر جتنی جائز نیک تمنائیں ہیں عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ یا اللہ جو اس سال آپ کی رحمت میں لوگ چلے گئے، انتقال کر گئے، اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔